کا فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اس فضل کے بڑے درجے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت پڑھی، ان فضلہ کان علیک کبیرا، حضور سے خطاب ہے۔ سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل اس پوری کائنات میں محمد رسول اللہ پر ہوا۔ اگرچہ ان کا فضل کس طور سے ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، ماریں پڑی ہیں، پتھراؤ ہوا ہے، خون کے دھارے چھوٹے ہیں۔ اللہ کا فضل جو ہے دنیا میں وہ ناز و نعام نہیں ہے، عیش نہیں ہے، آرام نہیں ہے۔ جس میں سب سے بڑا فضل تھا اسے یتیم پیدا کیا، پوستھیومس پیدا بھی ہوا باپ کے فوت ہونے کے بعد، بالکل مفلس قلاش۔ وہ تو مادائی حلیمہ کو کوئی اور بچہ ملا نہیں تھا تو قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدن ہو گیا معاملہ، ورنہ لوگ چاہتے تھے اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے لیتے تھے، یتیم کو کون لے جائے گا؟ لیکن وہ یتیم پھر کیا بنا؟ در یتیم۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ پھر جو کچھ ہوا ہے سخت، آپ کا جو نوجوانی کا دور ہے، سخت مشقت مزدوری۔ آپ کہتے ہیں میں قریش کی بھیڑیں بکریاں چند ٹکوں کی مزدوری پر چلایا کرتا تھا، قراریت، درہم و دینار نہیں، قراریت، ٹکے پیسے۔ بہرحال یہ دنیا کا معاملہ اور ہے۔ فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ میں بیان کر رہا تھا، فضل کبیر بلکہ فضل اکبر تو ہوا حضور پر۔ پھر جو بھی محمد کے دامن سے وابستہ ہو گیا، بہت بڑا فضل ہے۔ چاہے اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پر یہ فضل دے دیا ہے، ہم اس فضیلت کا قدر نہ کریں اور وہ پھر راندہ درگاہ حق ہو جائے وہ دوسری بات ہے، اللہ نے تو دیا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے اللہ کے بندو، تمہیں پیدا کیا وہاں جہاں تم نے پیدا ہوتے کال میں اذان سنی ہے اور دوسرے کال میں اقامت سنی ہے، اس سے بڑا فضل کیا ہوگا؟ لیکن تم نے اس کی ناقدری کی تو یہ دوسرا بات ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ لیکن یہ کہ اب یہ جو پروسیس تھا، جو محمد رسول اللہ کا اعلی انقلاب تھا، قرآن، اب محمد تو جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پروسیس آگے کون جاری رکھے گا؟ نبی تو کوئی اور آنا نہیں۔ لہذا حضور نے کہا خطبہ حجۃ الوداع میں، قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ او اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ محمد کے قائم مقام ہے، یہ قرآن، یہ عصائے موسیٰ سے 100 گنا بڑا معجزہ ہے۔ عصائے موسیٰ صرف موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ تھا، بعد میں تو وہ لٹھیا کی لٹھیا ہے، اور کیا ہے، پڑا ہوگا کسی ٹرنک کے اندر، شاید ہو اب بھی، جیسے کہ کہتے ہیں یہودی ہے لاٹھی ہے، اب وہ سانپ تو نہیں بنے گا کسی کے لیے۔ یہ معجزہ ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں آ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا حق پہچانے، اس کا حق ادا کرے، اس کی قدر و قیمت کو جانے۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اس کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے، یہ مداہنت ہے۔ دنیا بھر کی زبانیں سیکھ لو، دنیا بھر کے علوم سیکھ لو، اتنی عربی نہیں کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکو۔ اور اگر یہ قرآن تمہیں پوزیس کر لے گا تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی اور کام میں دل نہیں لگے گا آپ کا۔ یہ کیا کام ہے؟ گھس 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 کر کے تنخواہ ہو گئی 30,000 40,000 50,000 تنخواہ لے کے آ گئے، بس یہی ہے۔ Were you created for that؟ ابراہیم بن ادھم کا آپ نے سنا ہوگا نام، بادشاہ تھے کسی علاقے کے، شکار پر گئے ہوئے تھے تو وہاں کہیں آواز انہیں سنائی دی، کسی فرشتے کی تھی یا یہ کہ خود ان کے اپنے دل کی آواز تھی، یا ابراہیم لہذا خلقت ام لہذا امرت، اے ابراہیم سوچو، کیا اس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا؟ کیا تم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور تمہیں اس کام کا حکم ہوا تھا شکار کھیلو جا کر؟
بس وہیں سے کایا پلٹ ہوئی. تو سوچنے کی بات ہے. اب ترتیب بتا رہا تھا اصل میں، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، کہ اب یہ قرآن کے بارے میں تمہارا طرز عمل کیا ہوگا. تصویر دکھائی جا رہی ہے پھر سابقہ امت کی، انہیں بھی ہم نے دی تھی کتاب تورات. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے. اور حمل میں خاص ایک بات ہے، حمال کسے کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا، حمال اسے کہتے ہیں. اسر اور حمل میں نے فرق بتایا تھا آپ کو سورہ بقرہ جب پڑھ رہے تھے آخری کا، کہ اسر وہ بوجھ ہے جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے، چل نہ سکے، اسر ہے. اور حمل وہ ہے جس کو لے کر چل سکے. اب عورت کا بھی حمل ہوتا ہے، وہ لے کر چلتی ہے. بہرحال جب ایڈوانس پریگننسی ہوتی ہے، دکھ تو ہے، تکلیف ہے، وہنن علی وہن تو ہے، چل سکتی ہے. اسی طرح حمال ہے، وہ لے کے جا رہا ہے. تو حمل التوراۃ، یہ اللہ تعالیٰ جس کو کتاب دیتا ہے، حامل بناتا ہے، اس کو ذمے سے پہنچاؤ. لتبیننہ، تمہارا فرض ہے اسے واضح کرو، اسے عام کرو. یا اہل القرآن، حضور نے فرمایا ہے قرآن والو لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. ایک ذہنی سہارا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. 40 من سونا ہم نے لگا دیا ہے اس قرآن کو تاروں سے لکھنے پر. معلوم ہے آپ کو، رکھا ہوا ہے ہمارے ہاں ایوبی دور کی یادگار. لاہور میں جو اسمبلی چیمبر کے باہر جو ہے، آئیے دیکھ لیجیے. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا، مجھے تو یہ قرآن بہت اچھا لگتا اپنا. جامع جم سے یہ میرا جامع صفات اچھا ہے، بشرطے کہ اس قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہو ذہنی اور قلبی اور روحانی. بہرحال قرآن مجید کے حامل بنائے گئے تھے اس لیے کہ اوروں تک پہنچاؤ. ثم لم يحملوها، انہوں نے نہیں اٹھایا. کمثل الحمار، ان گدھوں کے مانند ہیں. يحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہا. مکالمات فلاطن بھی لکھ دیجئے آپ، بعد کا گشڑی رکھ دے، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا پورا رکھ دے، گدھے کو کیا فائدہ اس سے. مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. بے صاحب بہت بری ہے. اب یہ جھٹلانا میں پہلے واضح کر چکا ہوں سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے. یہ جھٹلانا ہے، یہ ہمارا قرآن کو جھٹلا رہے ہیں ہم اپنے عمل سے. ایک شخص آپ سے پوچھے گا آپ قرآن کو اللہ کا کتاب مان دیا؟ میں مانتا ہوں. آپ نے کبھی پڑھا اس کو؟ آپ 7 سمندر کا سفر پار کر کے یہاں MBA کرنے تشریف لے آئے ہیں امریکہ میں. MBA معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں، کوئی جنت کی کوئی سیٹ ہے، کیا ہے. قرآن آپ نے نہیں پڑھا تو کیسا ایمان ہے آپ کا قرآن پر؟ کیا جواب دیں گے؟ تکذیب کر رہے ہیں اپنے عمل سے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی تو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کی ہدایت ایسی گھٹیا شے تو نہیں ہے، اتنی حقیر شے تو نہیں ہے. اب دیکھیے 4 آیتیں، یہ یہاں پر بھی 4 4 جمع 3 کی تقسیم ہے. 4 آیتیں پوری ہو گئی تھی.